الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى في موضع آخر ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. तमाम किस्म की हम्द व तारीफ अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो रब्बुल आलमीन हम सब का खालिक मालिक राज़िक मुदब्बिर पालनहार मुश्किल कुशा और हाजत रवा है।
اور بے شمار درود و سلام کی بارش ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں رحمت کائنات بنا کر رب کائنات نے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ سامعین کرام، جب ایک بچہ عالم وجود کے اندر آتا ہے، جب ایک بچہ دنیا کے اندر آتا ہے، وہ اپنے ساتھ وہ تمام چیزیں لے آتا ہے جو اس کے لیے اس کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ مثلاً آنکھیں، کان، ناک، زبان، دماغ، ہاتھ پاؤں وغیرہ۔ یہی نہیں بلکہ رب العالمین کی بنائی ہوئی زمین جس پر وہ رہتا اور بستا ہے، آسمان پر چمکتا ہوا سورج جس سے وہ روشنی حاصل کرتا ہے، اور فضا میں چلنے والی ہوائیں جن سے وہ آکسیجن حاصل کرتا ہے، اور پانی جس سے وہ پیاس بجھاتا ہے، اناج جسے وہ کھاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ ان چیزوں کو پائے بغیر ایک انسان دنیا کے اندر زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے تمام چیزیں ایک انسان کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ جہاں انسان کو اس بات کی ضرورت تھی کہ اسے دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے، بات کرنے کے لیے زبان، اور کام کرنے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے پاؤں، سوچنے سمجھنے کے لیے، غور و تدبر کرنے کے لیے، تفکر کرنے کے لیے دماغ عطا کیا جائے، وہیں اس بات کی بھی ضرورت تھی کہ انسان کی ہدایت اور رہنمائی کا بھی بندوبست اور انتظام کیا جائے۔ کیونکہ رب کائنات نے یہ جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، یہ ایک عظیم نعمت ہے، اور اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے اس کا انتظام، اس کا بندوبست ضروری تھا۔ کیونکہ اگر ایک انسان کو بڑی سی بڑی نعمت حاصل ہو جائے، ایک انسان کو قیمتی چیز حاصل ہو جائے، لیکن اسے پتہ نہیں کہ اس چیز کا صحیح استعمال کیسے کرنا ہے، اس کو کس طریقے پر استعمال کرنا ہے، وہ قیمتی سے قیمتی چیز، وہ قیمتی سے قیمتی نعمت اس انسان کے لیے فضول اور بیکار ہے، بے فائدہ ہے۔ مثلاً بجلی ہے، جس انسان کو اس بجلی کا صحیح استعمال پتہ ہوگا، وہ انسان اس بجلی سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس سے روشنی حاصل کر سکتا ہے، اس سے کارخانے چلا سکتا ہے، اس سے مشینیں چلا سکتا ہے، اس سے تمام کچھ جو کچھ اس سے چلتا ہے وہ چلا سکتا ہے۔ لیکن جس انسان کو اس بجلی کا صحیح پتہ نہیں، استعمال کرنے کا طریقہ پتہ نہیں، جانکاری نہیں، علم نہیں، وہ انسان نہ کہ صرف اس بجلی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، بلکہ وہ اپنی قیمتی سی قیمتی جان اس بجلی کا صحیح استعمال نہ ہونے کی وجہ سے گوا بیٹھے گا، کیونکہ اسے صحیح علم نہیں ہے۔ اسی طرح ایک انسان کو اگر رائفل دے دی جائے، ایک بندوق دیا جائے شکار کرنے کے لیے، لیکن اسے اس بندوق کے پرزو کے بارے میں نہ بتایا جائے کہ اس کا استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اسے نہ بتایا جائے، جب وہ شکار کرنے جائے، ہو سکتا ہو رائفل کا جو حصہ سینے کی طرف کیا جاتا ہے وہ حصہ وہ شکار کی طرف کرے، اور جو شکار کی طرف کیا جاتا ہے وہ اپنے سینے پر کرے، اور شکار کو شکار کرنے کی بجائے اپنے آپ کا شکار کر بیٹھے، اپنے آپ پر گولی چلا بیٹھے، کیونکہ اسے اس کا صحیح استعمال نہیں ہے۔ تو جہاں انسان کے لیے اس بات کی ضرورت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ہر طرح کی نعمتیں، ہر طرح کے وسائل عطا کرے، وہیں اس بات کی بھی شدید ضرورت تھی کہ وہ رب العالمین انسان کی ہدایت اور رہنمائی کا مکمل بندوبست کرے، انتظام کرے، کیونکہ رب کائنات نے اس انسان کو اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ عبادت اور اطاعت کا نام ذہن میں آتے ہی یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کیا ہے،
اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، کن سے ناراض ہوتا ہے، کن کاموں کو کرنے سے اللہ کا تقرب اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور کن کاموں کو نہ کرنے سے اللہ کی مرضیات حاصل ہوتی ہے۔ تو پروردگار نے انسانوں کی مادی ضرورتوں کا سامان مہیا کرنے کا اتنا بڑا جو انتظام کر رکھا تھا، اگر وہ پروردگار انسان کی اخلاقی اور دینی ضرورتوں کا سامان مہیا نہ کرتا، یہ اس کے شان کے خلاف تھا۔ اگر پروردگار انسان کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست نہ کرتا، یہ اس کی شان کے خلاف تھا۔ لہذا پروردگار نے مکمل بندوبست، مکمل انتظام کر رکھا ہے کہ انسان کو دنیا کے اندر زندگی کیسے گزارنی ہے، کیسے ایک انسان یہ دنیا کے اندر زندگی گزار کر دنیا کے بھی اندر نجات حاصل کر سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو کر جنت کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ مکمل انتظام رب کائنات نے کر رکھا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو بندوبست کا انتظام شروع کیا، اسی بندوبست، اسی انتظام کو رسالت کہا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا نام نبوت ہے، اور جن کے ذریعے سے یہ انتظام کیا رب کائنات نے، انہیں نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر رب کائنات نے جو اپنا نظام بھیجا، نظام زندگی گزارنے کا جو نظام، جو دین، جو شریعت، جو قانون رب کائنات نے نازل فرمایا انسانوں کے لیے، اسی کو رسالت، اسی کو نبوت کہا جاتا ہے۔ اور جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام زندگی کو دنیا کے اندر بھیجا، دنیا کے اندر لوگوں میں نافذ کرایا، انہی کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ جب ہم آج دنیا کے اندر، دنیا کے کسی بھی ملک، کسی بھی خطے، کسی بھی آبادی کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، تو ہم ہر طرح کی خرابیاں، ہر طرح کے بگاڑ، ہر طرح کا فساد پاتے ہیں۔ ہر جگہ کرپشن موجود ہے، سود خوری عام ہے، اور لین دین میں، ماپ تول میں کمی عام ہے، رشوت خوری عام ہے، خود غرضی عام ہے، ہر قسم کی برائیاں موجود ہیں۔ لیکن جہاں یہ تمام برائیاں موجود ہیں، وہی ہمیں یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ جس محفل کے اندر 10 جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں، اسی محفل کے اندر ایک سچ بولنے والا بھی ہوتا ہے۔ جس بازار کے اندر 10 ماپ تول میں کمی کرنے والے ہوتے ہیں، اسی بازار کے اندر ایک ماپ تول برابر تولنے والا بھی ہوتا ہے۔ جس دفتر کے اندر رشوت خوروں کی اکثریت ہوتی ہے، اسی دفتر کے اندر کچھ ایسے بھی ملازمین، آفیسر ہوتے ہیں جو رشوت کو اپنے لیے زہر سمجھتے ہیں۔ اور جس آبادی کے اندر، جس سماج کے اندر خود غرضوں کی اکثریت ہوتی ہے، اسی سماج کے اندر کوئی ایسا بھی مل جاتا ہے جو اپنے ذاتی مفاد پر ملکی اور ملی مفاد کو ترجیح دیتا ہے۔ جس آبادی کے اندر، جس سماج کے اندر تشدد کرنے والوں کی اکثریت ہوتی ہے، اسی سماج کے اندر عدل و انصاف کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ جس سماج کے اندر غریبوں کا حق کھانے والوں کی اکثریت ہوتی ہے، اسی سماج کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ملتے ہیں جو غریبوں کے حقوق کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ یعنی جہاں ایک طرف حیوانیت کا دورہ ہے، وہیں دوسری طرف انسانیت اپنا دیپ جلائے ہوئے ہے۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نیکیاں، یہ جو ہم خیر، یہ عدل و انصاف، یہ جو دیکھ رہے ہیں، یہ جو نیکیوں کا نور ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انہیں برگزیدہ انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات کا نتیجہ ہے، ان کی دعوت کا نتیجہ ہے، کہ جنہیں ہم نبی، رسول، پیغمبر، انبیاء کرام علیہم السلام کہا کرتے ہیں، ان کے نام سے انہیں جانتے ہیں۔ جہاں یہ زندہ حقیقت ہے کہ انسان رسولوں کے بنا،
پیغمبروں کے بنا، انبیاء کرام علیہم السلام کے بنا اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی نہیں کر سکتا ہے۔ رسولوں کے بنا، پیغمبروں کے بنا اللہ کی مرضیات کو، اللہ کے احکامات کو ایک انسان جان نہیں سکتا ہے۔ وہی یہ بھی حقیقت ہے، ان انبیاء کرام علیہم السلام پر اور ان کی رسالتوں پر، ان کی شریعتوں پر ایمان لانے کے بنا، ایمان لانے کے بغیر کوئی مسلمان نہیں بن سکتا ہے۔ مسلمان بننے کے لیے ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ویسے ہی جیسے دیکھنے کے لیے آنکھ اور اس میں پتلیوں اور اس میں روشنیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح مسلمان بننے کے لیے رسولوں پر ایمان لانا، ان کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں بن سکتا ہے جب تک وہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان نہ لائے، جب تک تو ان پر جو کتابیں نازل کی رب کائنات نے ان پر ایمان مکمل یقین نہ کرے، تب تک کوئی مسلمان نہیں بن سکتا ہے۔ چاہے جن کا ذکر قرآن کریم کے اندر آیا ہو یا جنہیں دوسری کتابوں کے اندر جن کا ذکر آیا ہو، مل جملہ طور پر تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان کون ہے، ایمان والا کون ہے؟ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، فرمایا ایمان والا کون ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل، کہ ایمان والا وہ ہے جو ایمان لاتا ہے کس پر؟ جو کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے، اس پر ایمان لاتا ہے، وہ ایمان والا ہے۔ والذین، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاتا ہے، وہ ایمان والے ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر ایمان لاتا ہے، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے اس پر ایمان لاتا ہے، وہ ایمان والا ہے۔ اسی صورت کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، فرمایا نیکی اس شخص کے لیے، خیر اس شخص کے لیے جو انسان ایمان لاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور جو ایمان لاتا ہے یوم آخرت پر کہ ہمیں مرنا ہے، کہ ہمیں یہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی یہ ایک امانت ہے، اس کے بارے میں ہمیں پوچھا جائے گا، ہمیں کل اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اور وہاں ہمیں زندہ کیا جائے گا، وہاں رب العالمین کے دربار میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور جو ایمان لاتا ہے اللہ کے فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، وہی انہی لوگوں کے لیے خیر ہے، انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں اور ان کے ماننے والوں کے متعلق قرآن کریم اسی سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں فرمایا کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، فرمایا یہ سارے ایمان لاتے ہیں کس پر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ کل آمن باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، والملائکہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، اس کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ آپس میں ان میں تفریق نہیں کرتے ہیں، فرق نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر ایمان والوں کو حکم دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی انزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، فرمایا اے ایمان والو تم ایمان لاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اور تم ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر، اور تم ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر، والکتاب، اور اس کتاب پر جو رب کائنات نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، اور اس کتاب پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے نازل کیا ان پر ایمان لانا ہے۔ گویا قرآن مجید ان لوگوں کو مسلمان نہیں سمجھتا ہے جو لوگ بعض انبیاء کرام کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے ہیں۔
بعض رسولوں کو بعض پیغمبروں کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے ہیں، جو بعض کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کتابوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں، ان کو قرآن مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ رب کائنات نے ہر قوم کے اندر، ہر امت کے اندر اپنے رسول بھیجے ہیں، اپنے نبی بھیجے ہیں۔ فرمایا رب کائنات نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، فرمایا بتحقیق ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجا تاکہ وہ خالص اللہ کی عبادت کرے، تاکہ وہ خالص ایک اللہ کے سامنے جھکے، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشکل کشا حاجت روا سمجھے، اور وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اجتناب کرے، غیر اللہ کی عبادت سے اجتناب کرے۔ رب کائنات نے ایک اور جگہ فرمایا وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، فرمایا کوئی بھی امت ایسی نہیں جس امت کے اندر ڈرانے والا نہ آیا، کوئی بھی امت پیغمبروں سے خالی نہیں رہی ہے۔ ایک اور مقام پر رب کائنات نے فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے اندر ایک راستہ دکھانے والا پیغمبر آیا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے اندر رسول آیا ہے، اللہ کا پیغمبر آیا ہے۔ گویا وہ مسلمان نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض پیغمبروں کو مانتا ہے، اللہ کی بعض کتابوں کو مانتا ہے، ان پر ایمان لاتا ہے اور بعض سے انکار کرتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو تمام انبیاء کرام پر ایمان لاتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام پر ایمان لاتا ہے، ان کی کتابوں کو مانتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ایمان سب پر رکھنا ہے، سب کو ماننا ہے، سچا ماننا ہے، اللہ کے پیغمبر ماننا ہے، لیکن اب محمد الرسول کے آنے کے بعد محمد الرسول کو آخری پیغمبر، آخری نبی اور رسول ماننا ہے، اور اب اطاعت، فرما برداری، پیروی صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ ایمان سب پر لانا ہے، یقین سب کا کرنا ہے، لیکن اب پیروی محمد الرسول کے آنے کے بعد صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرنی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی، فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جس کے اختیار میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس میری امت کے اندر کوئی یہودی، کوئی نصرانی جو میرے بارے میں سنے ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به، پھر اس پر ایمان نہیں لایا جو مجھ پر نازل کیا گیا ہے، اس پر ایمان لانے کے بغیر ہی دنیا سے وفات پا گیا، فرمایا وہ اہل جہنم میں سے الا كان من اصحاب النار، وہ جہنمیوں میں سے ہے، وہ اہل نار میں سے ہے وہ انسان جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنے لیکن پھر ایمان نہیں لائے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ یہودی تورات کے کچھ صفحات پڑھ رہا تھا، تورات کی تلاوت کر رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بہت پسند آیا، اور اس نے اپنے پیج پر کچھ پیج اٹھایا اور اس پر کچھ عبارتیں لکھ کے لائی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہوئے اور وہاں وہ پڑھنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا، اب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے آثار تبدیل ہو گئے، غصے میں تبدیل ہو گئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالی، آپ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھیے کہ آپ کے آثار کس طرح سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ جب حضرت عمر نے دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھ گئے کہ میں تورات پڑھ رہا ہوں قرآن محمد الرسول کی موجودگی کے اندر۔ محمد الرسول نے فرمایا، اے عمر، میری موجودگی کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات کس پر نازل کی رب کائنات نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ میری موجودگی کے اندر
موسیٰ علیہ السلام کی نہیں چل سکتی ہے، قرآن کریم کی موجودگی کے اندر تورات کی نہیں چل سکتی ہے۔ اب ذرا غور کریں، تورات اللہ نے نازل کی، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن محمد الرسول کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ آپ کی موجودگی کے اندر، قرآن کی موجودگی کے اندر تورات کو پڑھا جائے، موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی جائے۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ جب کہنے والا کہتا ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور سامنے سے جواب کیا ملتا ہے؟ قال فلان، یہ میرے امام کا قول ہے، یہ میرے بزرگ نے فرمایا ہے، یہ میرے باپ دادا ایسے کرتے تھے، یہ دنیا کر رہی ہے۔ کس کے مقابلے میں؟ قرآن کے مقابلے میں، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں۔ اب ذرا غور کریں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے دیکھا اور جلدی پڑھا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں۔ مگر اس کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی پیروی کرنی تھی، کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور روایت کے اندر فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور پھر لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلتے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، ان کے پیچھے چلتے، ان کی پیروی کرتے، ان کا مانتے تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ان سب کو اگر ماننا ہے تو کس کی پیروی کرنی ہے؟ کس کا ماننا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا غور کریں، جب قرآن پڑھا جاتا ہے، جب قرآن کی آیت سنائی جاتی ہے، جب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا جاتا ہے اور سامنے سے کہا جاتا میرے فلانی یہ کرتے تھے، جب محمد الرسول کے مقابلے میں کسی پیغمبر کے نہیں چل سکتی، جب قرآن کے مقابلے میں تورات کی نہیں چل سکتی، تو کسی امتی کی کیسی چل سکتی ہے؟ اب خود غور کریں، خود سوچیں کہ ہم کس ٹریک پر جا رہے ہیں، کس راستے پر چل رہے ہیں۔ بہرحال قرآن مجید یہ بات بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنے بھی پیغمبر بھیجے، جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے، وہ انسانوں میں سے بھیجے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ نحل میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، فرمایا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے وہ آدمیوں میں سے بھیجے تھے۔ کس میں؟ آدمیوں میں سے نوحی الیہم، ان کی طرف ہم نے وحی کی، ان کو ہم نے رسول پیغمبر بھی بنایا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں میں سے ہی پیغمبروں کو بنایا، انسانوں میں سے ہی نبیوں اور رسولوں کو بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ وقت کے بڑے بڑے سرداروں نے پیغمبروں کی تعلیمات سے انکار کیا، ان کی رسالتوں کو ٹھکرایا، ان پر ایمان نہیں لایا۔ وجہ کیا تھی؟ یہ تو انسان ہے، یہ تو کھاتے پیتے ہیں، یہ تو بشر ہے، یہ کیسے نبی اور رسول ہو سکتے ہیں؟ یہ پیغمبر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کو ہم سے زیادہ مقام اور مرتبہ کیسے مل سکتا ہے؟ اگر اللہ پیغمبر بھیجتا تو فرشتوں میں سے بھیجتا۔ یہ ان لوگوں نے اعتراض کیا پیغمبروں پر، اور اسی وجہ سے انہوں نے پیغمبروں کو ٹھکرا دیا، انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس اعتراض کو بار بار ذکر کیا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے قوم میں جو بڑے سردار تھے، انہوں نے انکار کیا پیغمبروں کا، اور کیا کہا؟ ان لوگوں نے کہا ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين۔ انہوں علیہ السلام کے جو بڑے سردار تھے قوم میں، جنہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا، قرآن کریم کے اندر رب کائنات نے فرمایا، انہوں نے کیا جواب دیا؟ ان لوگوں نے کہا، جو پیغمبروں کا سنتے تھے جو لوگ، ان بڑے سرداروں نے ان لوگوں سے کہا کہ تم ان کی سنتے ہو،
تم ان کی سنتے ہو. ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری طرح انسان ہے، یہ تو تمہاری طرح بشر ہے. یرید ان یتفضل علیکم، یہ چاہتے ہیں نعوذ باللہ کہ ان کی یہ خواہش ہے کہ یہ تم پر فوقیت حاصل کرے، یہ تم پر بلند مقام حاصل کرے. اسی لیے یہ نبی پیغمبروں کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول. ان کے پیچھے ان کا مقصد ہے کہ یہ تم سے زیادہ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور آگے کہا ان لوگوں نے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا، لَأَنزَلَ مَلَائِكَةٌ مَا سَمِعْنَا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو فرشتوں میں سے رسول بھیجتا، فرشتوں میں سے انبیاء بھیجتا، فرشتوں میں سے پیغمبر بھیجتا. اور مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، اور ان سرداروں نے کہا کہ ہم نے کبھی بھی اپنے باپ داداؤں سے یہ نہیں سنا ہے کہ انسانوں میں سے بھی پیغمبر ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی رسول ہوتے ہیں. اسی طرح اور ایک جگہ ان لوگوں نے جو ٹھکرایا، اللہ پر ایمان نہیں لایا، پیغمبروں کو ٹھکرایا، ان لوگوں نے کہا، ان بڑے بڑے سرداروں نے کہا. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ما ھذا الا بشر مثلکم یأکل مما تأکلون منہ. ان لوگوں نے، بڑے سرداروں نے کہا، جو بیچارے پیغمبروں کا سنتے تھے، ان لوگوں سے کہا تم ان کی سنتے ہو، یہ تو تمہاری طرح انسان ہے. یأکل مما تأکلون، کھاتے ہیں جیسے تم کھاتے ہو، پیتے ہیں جیسے تم پیتے ہو. اور آگے فرمایا وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلُكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم نے اپنے جیسے بشروں، اپنے جیسے انسانوں کی پیروی کی، اپنے جیسے انسانوں کا مانا، تو اِذًا لَخَاسِرُونَ، تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. قرآن کریم کے اندر رب کائنات نے بیان کیا ہے کہ پیغمبروں کو کس بنیاد پر ٹھکرایا گیا، ان کا انکار کس بنیاد پر کیا گیا. سورہ ابراہیم کے اندر رب کائنات نے فرمایا ان انتم الا بشر مثلنا، یہ کہا ان لوگوں نے یہ تو ہماری طرح بشر ہے، ہماری طرح انسان ہے، یہ پیغمبر کیسے ہو سکتے ہیں، ان کو اتنا بلند مقام کیسے مل سکتا ہے. اور پیغمبروں کا انکار کر دیا، ٹھکرا دیا. لیکن جو ان لوگوں نے اعتراض کیا، مشرکوں نے، کافروں نے جو اعتراض کیا، پیغمبروں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم بشر نہیں، ہم فرشتے ہیں، یا ہم اور کوئی مخلوق ہے، بلکہ انہوں نے اس حقیقت کا اعتراف کیا کہ ہم انسان ہیں، ہم بشر ہیں. جیسے کہ رب کائنات قرآن کریم کے اندر فرمائے ان نحن الا بشر مثلکم، بے شک پیغمبروں نے کہا بے شک ہم تو انسان ہیں، ہم انسانوں میں سے ہیں، ہم کوئی فرشتوں کی مخلوق میں سے نہیں ہے، کسی اور مخلوق میں سے نہیں ہے، بلکہ انسانوں میں سے ہیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے جس پر فضل کرنا چاہتا اسے پیغمبر بنا دیتا ہے، اس کو نبی اور رسول بنا دیتا ہے. گویا معلوم یہ ہوا جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ انسانوں میں سے آئے، وہ انسانوں میں سے آئے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، بتحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا، بڑی منت کی کہ انہی لوگوں میں سے پیغمبر کو بنایا، انہی لوگوں میں سے پیغمبر کو مبعوث فرمایا. گویا یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام انسانوں میں سے تھے. انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، وہ انبیاء کرام علیہ السلام قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کھاتے تھے، وہ بازار کے اندر چلتے تھے. جعلنا لہم ازواجا وذریہ، ان کی بیویاں تھیں، ان کے اولاد تھے. یہ خیال کرنا، یہ عقیدہ رکھنا، یہ نظریہ رکھنا کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام انسان نہیں ہو سکتے، بشر نہیں ہو سکتے، یا انسان پیغمبر نہیں بن سکتا ہے، یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ مشرکوں اور کافروں کا عقیدہ ہے. جیسے کہ ابھی رب کائنات نے پیچھے فرمایا ان لوگوں نے کیا اعتراض کیا کہ ہم ان کو پیغمبر نہیں مانیں گے کیونکہ یہ انسان ہے. اگر اللہ پیغمبر بھیجتا تو فرشتوں میں سے بھیجتا. اسی بنیاد پر ان کافروں نے، ان مشرکوں نے پیغمبروں کا انکار کیا. انبیاء کرام علیہ السلام بشر تھے، انسانوں میں سے تھے. جب انسان کا لفظ پیغمبروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے، فرشتوں میں سے نہیں ہے، جنوں میں سے نہیں ہے، بلکہ انسانوں میں سے ہے، لیکن انسانوں کے سردار ہے، بے مثال، جن کا سب سے اعلیٰ اور سب سے مقام ہے اللہ کے بعد مخلوقات میں سے. اور ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام وہ تمام معصوم عن الخطا ہے،
ان میں سے سب سے اعلیٰ مقام و مرتبہ اگر کسی کا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو بے مثال ہے، باکمال پیغمبر ہے، جو انبیاء کرام علیہ السلام کا سردار ہے۔ انبیاء کرام انسانوں میں سے تھے لیکن سب سے اعلیٰ تھے، بے مثال تھے، ان کے مقام کو کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ انسانوں میں سے پیغمبر کو مبعوث فرمایا، یہ بالکل انصاف کیا رب کائنات نے، کیونکہ اگر صرف پہنچانے کا تعلق جہاں تک تھا دین کا، شریعت کا، تو اللہ یہ کام فرشتوں سے بھی لے سکتا تھا، فرشتوں کو حکم دیتا کہ قرآن چھپاؤ اور ایک ایک نسخہ ہر کسی انسان کے پاس بھیج دو، اگر صرف پہنچانے کا تعلق ہوتا، کام ہوتا۔ لیکن جب ہم مطالعہ کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے پیغمبروں کا کام صرف پہنچانا نہیں تھا، بلکہ اور بھی کچھ ذمہ داریاں تھی پیغمبروں کی جو فرشتے سر انجام نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ ایک فرشتہ انسان کی صحیح تربیت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ فرشتہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، وہ صرف اللہ کی عبادت کے مشغول ہے، انسان سے اس کا کوئی لین دین نہیں ہے۔ لہذا انسان کی تربیت وہی کر سکتا تھا جسے انسانی ضروریات پیش آتی ہیں، جسے دکھ درد، یہ تمام چیزیں، یہ تمام معاملات پیش آتے ہو، اسی لیے وہ صحیح انسان کی تربیت کر سکتا ہے، فرشتہ نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے رب کائنات نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے جو بندوبست کیا وہ انسانوں کے ذریعے کیے۔ انسانوں کے اندر انسانوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری پیغمبر ہیں ان کو مبعوث فرمایا، انہوں نے امت تک اللہ کی شریعت، اللہ کے دین کو نافذ کیا، ان تک پہنچایا، ان کی تفسیر بیان کی، ان کی تشریح بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، وہی لوگ جو رسولوں کا انکار کر رہے تھے، رسولوں کو ٹھکرا رہے تھے کہ تم تو بشر ہو، تم تو انسان ہو، تم کیسے پیغمبر ہو سکتے ہو، اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں قُلْ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ایسے لوگوں سے، لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ، کہ اگر اس زمین کے اندر، اگر اس دنیا کے اندر فرشتے بستے، اگر فرشتے رہتے، فرشتے چلتے پھرتے، اس کے اندر فرشتے یہ بستے، تو رب کائنات ان کے لیے جو رسول بھیجتا وہ بھی فرشتہ بھیجتا۔ اگر دنیا کے اندر فرشتے ہوتے تو ان کا رسول کون ہوتا؟ فرشتہ ہوتا۔ لیکن دنیا کے اندر انسان ہے، انسانوں کے لیے رسول کون ہے؟ انسان، کیونکہ انسان ہی ایک انسان کی صحیح تربیت اور رہنمائی کر سکتا ہے۔ قرآن مجید نے اس جو نبوت اور رسالت کا منصب ہے، اس کی حقیقت کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ یہ جو اللہ کے پیغمبر ہے نہ اللہ ہوتے ہیں، نہ اللہ کے مثل یعنی اللہ کے جیسے ہوتے ہیں، نہ اللہ کی اولاد ہوتے ہیں، اور نہ اللہ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، نہ انہیں خود بذات خود ان کے اندر اختیارات ہوتے ہیں، جو بھی کچھ معجزات ظاہر ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یہ واضح کر دیا قرآن کریم نے۔ تو جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا بسائی، انسانوں کو بسایا، اس وقت سے ہی انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی زندگی گزارنے کے لیے جو نظام متعین کر دیا اسی وقت سے شروع کر دیا۔ اور سب سے پہلے پیغمبر کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام، یہاں تک کہ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی شخصیت کو چنا جو جنہیں نبی اور رسول بنا کر بھیجا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ایک ہی شخصیت تھے جن کو اس عظیم منصب پر فائز فرمایا، اور جن کے آنے کے بعد نبوت کے اس سلسلے کو، رسالت کے اس سلسلے کو ختم کر دیا، بند کر دیا۔ وہ شخصیت عبداللہ کے ہونہار بیٹے، ابو طالب کے بھتیجے، ابو عبد المطلب کے یتیم پوتے، آمینہ کے لال، امام المرسلین، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، روح دو عالم، دونوں جہانوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیدائش کب ہوئی؟ محمد الرسول کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں 9 ربیع الاول کو ہوئی۔
بہت ساری روایات ملتی ہیں، لیکن سب سے جو صحیح روایت ہے وہ 9 ربیع الاول کے متعلق ملتی ہے، اور وفات کے متعلق وہ 12 ربیع الاول کو ملتی ہے، اور انگریزی تاریخ کے مطابق 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اور یتیمی کے حالت میں محمد الرسول کی پیدائش ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی آپ کی پیدائش سے 2 ماہ قبل دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب ابھی زندہ تھے۔ عرب کے ہاں، قریش کے ہاں انہیں بہت بڑا مقام تھا، بہت زیادہ عزت کی جاتی تھی ان کی، اور عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، 10 میں سے 4 جنہوں نے یہ نبوت کا زمانہ پایا، ان میں سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور ابو جہل نے اور ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن ابو طالب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اپنے بیٹے کی طرح کی، ہر دکھ درد میں ساتھ دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حق تو یہ ہے، حق ادا کر دیا، مگر جو دوسرے تھے ابو جہل، انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر برا سلوک کیا کہ کوئی دشمن بھی اپنے بدترین دشمن کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتا ہے، اس قدر سلوک کیا ابو جہل نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ عبد المطلب کے ایک بیٹے عبداللہ تھے، اور ان کے اکلوتی اولاد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے، عام الفیل کے سال میں پیدا ہوئے، یعنی جس سال ہاتھی کو کہتے ہیں، ہاتھی کا جنگ ہوا تھا، اسی سال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ جب ابرہہ نے یہ ارادہ کیا تھا خانہ کعبہ کو، نعوذ باللہ اس کو ڈھانے کا ارادہ کیا تھا، اسی سال محمد الرسول کی پیدائش ہوئی، کہ جب ابرہہ کو جو حبش کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس نے ابرہہ کو یمن کا گورنر بنایا تھا، اور ابرہہ نے دیکھا کہ لوگ خانہ کعبہ کے طواف کر رہے ہیں، جوگ در جوگ لوگ آ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں وہاں پہ۔ اس نے یہ سوچا میں صنعاء کے اندر ایک کلیسا تعمیر کروں خانہ کعبہ جیسا، تاکہ لوگ ادھر سے پھر کر ادھر کی طرف آ جائے۔ لیکن ایک مسلمان نے جب یہ خبر سنی، وہ رات میں گیا اس کلیسے کے اندر ناپاکی کر دی۔ جب ابرہہ کو یہ پتہ چلا، وہ غضبناک ہو گیا، اور اس کے بدلے میں وہ نکل پڑا 60,000 لشکر لے کر، اور اس لشکر کے اندر 9 یا 13 ہاتھی بھی تھے۔ وہ لے کر کہاں نکلا؟ خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ ڈھانے کے لیے، گرانے کے لیے، نعوذ باللہ۔ اور اس نے اپنے لیے ایک مضبوط طاقتور ہاتھی کا انتخاب کیا۔ جب وہ نکل پڑا، ایک مقام پر پہنچا جو مزدلفہ اور منی کے درمیان آتا ہے، اس مقام پر پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گیا۔ ہاتھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ باقی اگر کسی اور طرف رخ کر لیا جاتا تو ہاتھی چل پڑتا، لیکن جب خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا جاتا وہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس کو پیٹا گیا، مارا گیا، لیکن پھر بھی ہاتھی آگے چلنے کے لیے تیار، کیونکہ وہ کہاں جا رہے تھے؟ خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ گرانے کے لیے جا رہے تھے، لیکن ہاتھی چلنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ رب کائنات نے چڑیوں کا جھنڈ، جنہیں ہم ابابیل سے جانتے ہیں، کے نام سے جانتے ہیں، ان کو بھیج دیا، اور ان کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 پنجوں کے اندر اور 1 چونچ میں، اور جو بھی وہ کنکریاں جس انسان کو بھی لگتی تھی وہ سڑ کر گل جاتا تھا۔ کنکریاں ہر کسی انسان کو نہیں لگتی تھی، لیکن جب ادھر بھاگ دوڑ مچ گئی تو وہ سارے ایک دوسرے کی وجہ سے وہ مر جانے لگے، یہاں تک کہ ابرہہ نے جب دیکھا وہ صنعاء کی طرف واپس بھاگنے لگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ایسا عذاب مسلط کر دیا کہ اس کے جو پور تھے انگلیوں کے وہ سڑنے لگ گئے، یہاں تک کہ وہاں پہنچتے پہنچتے اس کا جسم سڑ گیا اور دل باہر آ گیا، یہ پیٹ پھٹ گیا اور مر گیا۔ اسی واقعے کی تقریباً 50 یا 55 دن بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اب دنیا کے اندر تشریف لائے۔ یہ خبر سن کر عبد المطلب، جب خبر سنی کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، یہ خبر سن کر عبد المطلب بڑے خوش ہوئے، اور پھر جلدی خانہ کعبہ کے پاس محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے، اور وہاں پہ رب العالمین سے دعا کی، اور پھر قریش کو دعوت کی کہ 7ویں دن آنا، 7ویں دعوت کی، اور اس 7ویں دن نام رکھا
पैगंबर का नाम क्या रखा? मोहम्मद। मोहम्मद यानी जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की जाए, जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की जाए। जब कुरैश ने देखा, उन्हें ताज्जुब हुआ और पूछा कि आपने ये मुरवजा अपने नामों में से जो आप नाम रखा करते थे, उन नामों को छोड़कर ये अलग सा नाम आपने क्यों रखा? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ये नाम मैंने इसलिए रखा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे इस यतीम पोते की हमेशा तारीफ की जाए, हमेशा इस नाम की तारीफ होती रहे। यही वजह है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से जाते हुए 1450 साल से भी ज़्यादा, तकरीबन 1500 बरस गुजर गए हैं, लेकिन आज भी कोई भी ऐसी घड़ी नहीं, कोई भी ऐसा वक्त नहीं, मिनट नहीं, सेकंड नहीं जिस वक्त और मिनट में मोहम्मद रसूल की तारीफ ना होती। हर वक्त आपका जिक्र होता है, हर वक्त आपका नाम गूंजता रहता है और हर वक्त आप पर दुरूद व सलाम की बारिश नाजिल होती रहती है। शाम होती है, रात गुजर जाती है, सुबह फजर सादिक में जब सबसे पहले जो आवाज़ हमें सुनाई देती है वो क्या होती है? वो आज़ान होती है। आज़ान के अंदर मुअज्जिन क्या कहता है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और आगे क्या कहता है? अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ये सिर्फ सुबह के वक्त में नहीं होती है, ये आज़ान दिन भर 5 टाइम गूंजती रहती है। और एक जगह आज़ान शुरू होती है, एक जगह ख़त्म होती है, दूसरी जगह शुरू होती है, दूसरी जगह ख़त्म होती है, तीसरे मुल्क में शुरू होती है। दिन और रात हर वक्त, कोई सेकंड कोई मिनट ऐसे नहीं जब अजान नहीं होती। ये मकाम है मोहम्मद रसूल का। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के यहाँ भी महमूद है, मुअज़्ज़र फरिश्तों के यहाँ भी महमूद है, अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर भी महमूद है, अहले ज़मीन के अंदर भी महमूद है, अहले समा के अंदर भी महमूद है। यानी ज़मीन के अंदर भी लोग, ज़मीन पर रहने वाले लोग भी आपकी तारीफ़ करते हैं, आसमान पर फरिश्ते भी आपका ज़िक्र खैर करते हैं। अपने तो अपने वो तो तारीफ़ करते ही है, गैर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार, आपके अखलाक को देखकर आपकी तारीफ़ करते हैं। और इसीलिए रब्बे कायनात कुरान करीम के अंदर फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके ज़िक्र को बुलंद किया है। हर रोज़ हर वक्त आपकी तारीफ़ की जाएगी, आपका नाम जिंदा रहेगा। पूरब से लेकर पश्चिम और दक्कन से लेकर उत्तर तक रहने वाले इंसान, कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो अजान न सुनता हो और उसका दिल नरम न होता हो जब मुअज्जिन कहता हो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। और कोई बादशाह, कोई मसलह, कोई रिफॉर्मर, उसको ये शान हासिल नहीं, मकाम हासिल नहीं कि उसके नाम का इस कदर दिन और रात में उसकी तारीफ़ की जाए जिस कदर तारीफ़ की जाती है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की। जहाँ अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का जिक्र किया जाता है, वही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का भी ऐलान किया जाता है। जहाँ में अब भी है आबाद मीखाना मोहम्मद का, जहाँ में अब भी है आबाद मीखाना मोहम्मद का, मुखालिफ के भी हाथों में है पैमाना मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अपनों ने तो गवाही दी, तारीफ़ की, लेकिन गैर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, आपके किरदार को देखकर तारीफ़ करने पर मजबूर हो गए। थॉमस कार्लाइल एक पक्का ईसाई है, पक्का ईसाई आलिम है जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के उस्ताद भी रहे हैं। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम रखा, एक किताब लिखी उसने, उसका नाम रखा हीरोज़ उसका नाम रखा। और फिर उस किताब के अंदर तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही जिक्र खैर किया। हालांकि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अपने पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको मानने वाले, उनकी तारीफ़ का मुताला किए हुए हैं वो, लेकिन जब उन्होंने मोहम्मद रसूल की सीरत पढ़ी मजबूर हो गए
کہ ان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے پر۔ اسی طرح ایک اور عالم امریکہ سے ایک کتاب چھپی جس کا مصنف ہے ایک عیسائی مائیکل ہرٹ۔ انہوں نے ریسرچ کی، ان کی اور ان کی بیوی نے ریسرچ کی کہ ہم ڈھونڈیں گے تاریخ کے اندر کہ جن شخصیات کا بہت زیادہ اثر رہا ہو تاریخ کے اندر۔ انہوں نے مطالعہ شروع کیا، سال کے مطالعے کے بعد انہوں نے اپنی کتاب لکھی، ایک کتاب لکھی 100 اس کا نام رکھا، اور وہ 100 میں سے سب سے پہلا جو نام لایا وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ عیسائی تھے، انہوں نے جب محمد رسول کی سیرت کا مطالعہ کیا مجبور ہو گئے اپنی کتابوں کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اول نمبر پر لانے میں۔ لہذا اس لیے قرآن نے کہا ہمارے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ مسلمانوں تمہارے لیے جو اسوہ ہے، جو نمونہ ہے، جو آئیڈیل ہے وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی عظیم نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، لہٰذا ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ہمارا لباس، ہمارا رہن سہن کس کے مطابق ہونا چاہیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔